بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجاہدین غزوہ ہند کتاب کی ویڈیو نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان امت کو ان تمام علاقوں کی فتوحات کی پیشگی اطلاع دے دی تھی کہ جہاں تک امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں پھیلنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ ہجرت کے موقع پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہراً جان بچانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں مکے سے نکل کر مدینے کی جانب عازم سفر تھے اور کفار کے دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو اس وقت ہی اللہ کے نبی نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ عنقریب مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو روندتی ہوئی گزر جائیں گی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ روم میں رومی اور فارسی سلطنت کے آپس کے تصادم کے حوالے سے بھی آیات موجود ہیں کہ جن میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ رومی شکست کھانے کے بعد عنقریب فارسی سلطنت سے انتقام لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان آیات پر یقین کرتے ہوئے کافروں سے شرط بھی لگا لی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے بھی وہ مشہور حدیث بیان فرمائی تھی کہ جس میں فاتح قسطنطنیہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ دوستو، ایک اور حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے یہ بھی واضح فرما دیا تھا کہ روم اور قسطنطنیہ میں سے مسلمان قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کر لیں گے۔ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا ہی خوب ہوگا اس کا امیر، اور کیا ہی خوب ہوگی وہ فوج۔ دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی نے ہند کے حوالے سے بھی کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ پر حملے اور اس کے بعد پورے ہندوستان پر مسلمان فوجوں کے حملہ آور ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آخری دور میں یہ غیر عرب مسلمان فوجیں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوں گی اور اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی، اور یہاں سے یہ فوجیں پلٹ کر شام پہنچیں گی کہ جہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث مبارک کو سن کر بڑے جوشیلے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں حضرت عیسیٰ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں؟ اس پر اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کے فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ یعنی اس حدیث مبارک پر عمل ایسے آخری دور میں ہوگا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ رکھتے ہوں گے، اور یہ مہم حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ظہور کے وقت برپا ہوگی۔ دوستو، ہند کے حوالے سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں ان سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان پہلا حملہ سندھ پر کریں گے اور پھر باقی پورے ہند پر۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہند کے مشرکوں کے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا، اور یہ تمام مہمات حدیث شریف میں غزوہ ہند کے نام سے منسوب ہیں۔ دوستو، غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان کے مشرکوں سے لڑیں گے۔ حدیث شریف میں یہی لفظ
गज़वा इस्तेमाल हुआ है इन मुहिम्मात के लिए। मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम से लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के हमले और फिर सुल्तान मोहम्मद गौरी की पृथ्वी राज से जंग और अहमद शाह अब्दाली की पानीपत की लड़ाई और फिर आखिरी दौर में पाकिस्तानी फौज की भारतीय फौजों के साथ फैसला कुन जंग, ये तमाम मौर के गज़वा हिंद के एक तवील सिलसिले का हिस्सा हैं। और इन तमाम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर मुसलमान फौजों को खुशखबरी और बशारतें अता फरमाई है। मोहम्मद बिन कासिम की फौज से लेकर पाकिस्तानी फौज तक ये वो तमाम खुश नसीब अफवाज हैं कि जिनके हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बाबरकत बशारतें आई हैं। अब सिर्फ आखिरी बशारत पूरी होना बाकी है और वो है मुसलमान फौज यानी कि पाक फौज का दिल्ली पर एक मर्तबा फिर काबिज होना और हिंदुस्तानों के हुक्मरानों को जंजीरों में लिपेट कर लाना और फिर इस फौज का पलट कर शाम पहुँच कर हज़रत ईसा से मुलाकात करना। अहादीस शरीफ इस बात की भी दलालत करती हैं कि जो फौज गज़वा हिंद का आखिरी मार्का लड़ेगी और पलट कर शाम पहुँचेगी, इमाम महदी भी उसी फौज में शामिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दो गिरोह ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने जहन्नुम की आग से महफूज रखा है। एक वो गिरोह कि जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो गिरोह है कि जो हज़रत ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।